آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر اس کو جو ہے نا منایا جائے گا، ہماری جو ہے نا خواتین باہر نکلیں گی، روڈوں کے اوپر آئیں گی، وہ جو ہے نا اگر فقط جو ہے نا عورتوں کے حقوق تک جو ہے نا یہ بات ہو تو ہم اس بات کے بالکل قائل ہیں کہ عورتوں کو حقوق ملنے چاہیے۔ اگر مرد اپنی بیٹیوں کو وراثت کے اندر حق نہیں دیتے تو یہ مجرم ہے، کل قیامت کے دن یہ مجرم ہوں گے، ان کو وراثت کے اندر حق دینا چاہیے۔ اور باقی جو شرعی جو ان کو اللہ رب العالمین نے، اللہ اور اس کے رسول نے جو حقوق دیے ہیں وہ بالکل دینے چاہیے، بالکل جائز حقوق ہے۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ جناب ہمیں آزادی چاہیے اور یعنی فحاشی بے حیائی کی آزادی چاہیے، تو ایسی آزادی تو نہیں مل سکتی۔ جو ایسی آزادی چاہنے والی عورتیں ہیں نا، جو اپنے آپ کے اوپر جو ہے نا اسلام کو بوجھ سمجھتی ہیں، ان کو چاہیے کہ ذرا اسلام سے پہلے والی تاریخ اٹھا کر پڑھیں اور پھر وہاں پر دیکھیں کہ اپنا وہ وقت یاد کریں، وہ تاریخ یاد کریں کہ جب عورتوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ اسلام ہی ہے کہ اگر ماں کے روپ میں ہو تو حضور نے فرمایا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے، اور اگر یہ بیوی کے روپ میں ہو تو حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے تکمیل ایمان کا باعث ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام، یہ تو بڑے حقوق ہے۔ اور ایک یہ تو آج تم جو ہے نا آزادی کا دعویٰ کرتے ہو نا، ہمیں ان سے آزادی چاہیے، تم کس بات کی آزادی چاہتی ہو؟ تم نے اس مرد کو، تم سے جو ہے نا 3 بار پوچھا گیا ہے، تم نے 3 مرتبہ رضامندگی ظاہر کی ہے کہ جناب ہمیں قبول ہے، ہمیں قبول ہے، ہمیں قبول ہے۔ تم نے 3 بار رضامندگی ظاہر کی، تب تم مرد کی شریک حیات بنی، اس کی زندگی کا حصہ بنی۔ تم تو اپنی رضامندگی سے آئی ہو۔ آج تم کس منہ سے جو ہے نا اسے آزادی طلب کرنا چاہتی ہو؟ کس سے جو ہے نا تم آزادی لینا چاہتی ہو؟ اس باپ سے آزادی حاصل کرنا چاہتی ہو کہ جس کے گھر کے اندر آتی ہو تو اپنے لیے وہ زندگی جینا چھوڑ دیتا ہے۔ آج وہ کہتا ہے کہ میرے گھر کے اندر بیٹی آ گئی ہے، میں نے اس کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ تمہارے پیدا ہونے کے ساتھ تمہارا باپ تمہارا ہاتھ پیلے کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ تم اپنے شوہر سے جو ہے نا وہ آزادی حاصل کرنا چاہتی ہو۔ یہ شوہر وہ ہے کہ جو ڈبل ڈیوٹیاں لگا کر بھی تمہاری ذمہ داریاں نبھاتا ہے، تمہیں گھر کے اندر تحفظ دیتا ہے، تمہارا لباس، تمہارے کھانا پینے کا انتظام تمہارے گھر کے اندر کرتا ہے۔ اپنے بھائی سے آزادی چاہتی ہو، یہ بھائی وہ ہے کہ جو تمہاری عزت کا محافظ ہے۔ اس سے جو ہے نا تم، ایک مرد 4 عورتوں کا کفیل بنتا ہے، ایک مرد۔ آج تو تم چاہتی ہو نا کہ مردوں سے آزادی چاہیے۔ میں نے کہا کہ جناب اگر یہ تو آج تم نے نعرہ لگایا ہے، اگر جو ہے نا یہ نعرہ مرد لگانا شروع کر دے ہمیں ان سے آزادی چاہیے، تو میں نے کہا تمہارے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ملنی۔ پھر یہ جو ہے نا تم ہزاروں روپے کے 50 ہزار کے ایک فنکشن کے اوپر یہ جو تم سرخیاں پاؤڈر لگوا کے آ جاتی ہو نا بیوٹی پارلر سے، اس کے خون پسینے کی کمائی سے، پھر 50 ہزار تمہیں ماہانہ کھانے کو بھی نہیں ملے گا۔ ایک مرد ایک وقت کے اندر جو ہے نا 4 عورتوں کا کفیل ہوتا ہے۔ ایک بیٹا ہونے کے ناطے ماں کی کفالت کرتا ہے، بھائی ہونے کے ناطے بہن کی کفالت کرتا ہے، شوہر ہونے کے ناطے اپنی بیوی کی کفالت کرتا ہے، اور باپ ہونے کے ناطے اپنی بیٹی کی کفالت کرتا ہے۔ ایک مرد 4 عورتوں کو پالتا ہے۔ تم کیا کرتی ہو؟ تم کیا کہتی ہو؟ جناب اپنے کپڑے خود استری کرو۔ میں نے کہا جو کپڑے خود استری کرنے کا دعویٰ تم کرتی ہو نا، وہ تمہارے اپنے لیے جب کوئی گھر کے اندر خوشی غمی آتی ہے، کوئی فنکشن آتا ہے، تو سب سے پہلے یہ شوہر اپنی بیوی کے کپڑے خریدتا ہے، سب سے پہلے یہ اپنی بچیوں کے بیٹیوں کے کپڑے خریدتا ہے، پھر بچوں کے کپڑے خریدتا ہے۔ آخر کے اندر اگر کچھ بجٹ بچ جائے تو آخر کے اندر باری اس مرد کی آتی ہے جسے تم جو ہے نا آزادی کا دعویٰ کرتی ہو۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ اس قسم کی چیزوں کے اندر نہ آؤ۔ یہ یہود و نصارہ کے سارے ایجنڈے ہیں، تم ان کی باتوں کے اندر نہ آؤ۔ وہ کون سی آزادی ہے کہ فلسطین کے اندر جو ہے نا 30,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے، اور اس کے اندر 10,000 سے زیادہ خواتین ہیں مرنے والی فلسطین کے مقام کے اوپر۔ آپ بتائیں یہ جتنی لبرل خواتین ہیں، کبھی ان کے بارے میں انہوں نے آواز بلند کی ہے؟ آج بھی جہاں پر نکلیں گی ان کا نام کوئی نہیں لے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ نکلو اپنی آزادی کی خاطر۔ اس امریکہ کو تم کہتی، اسرائیل کو کہتی کہ تم کیسے جو ہے نا عورتوں کے حقوق کے تحفظ کا علم بلند کر رہے ہو، فلسطین کے اندر مسلمان عورتوں کو ذبح کر رہے ہو، وہاں پر ان کے اوپر بم برسا رہے ہو، وہاں پر جو ہے نا تم عورتوں کے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کر رہے ہو، اور دوسری طرف ہمیں جو ہے نا آزادی کا نعرہ پڑھاتے ہو۔ تو یہ کون سی آزادی چاہیے تمہیں؟ اگر تم نے عورتوں کے حقوق کی بات کرنی ہے تو فلسطین کی عورتوں کے حقوق کی بات کرو۔ آج تک یہ جتنی NGOs کے اوپر پلنے والی، یہ باہر سے باہر نکلنے والی جتنی عورتیں ہیں، آج تک کسی نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا نام نہیں لیا، کہ جو اتنے سالوں کی قید سن کر امریکہ کی جیل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ آج تک کسی عورت نے اس کا نام نہیں لیا، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا۔
اگر تم واقعی جو ہے نا عورتوں کے حقوق کی علمبردار ہو تو حضرت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کرو، اپنے فلسطین کی عورتوں کو حقوق دلواؤ، تم کشمیر کی عورتوں کے حقوق کی بات کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ روڈوں پر آنے کو تیار ہیں، تم فلسطین کی عورتوں کے حقوق کی بات کرو، ہم تمہارے ساتھ روڈوں کے اوپر آنے کو تیار ہیں، تم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حق کی بات کرو، ہم تمہارے ساتھ روڈوں کے اوپر آنے کو تیار ہیں۔ لیکن باقی جو تم یہ دعویٰ کرتی ہو کہ جناب اسلام سے آزادی چاہیے، یہ بےہودہ قسم کے نعرے لگا کر باہر آ جانا، اسلام مخالف ایجنڈا لے کر روڈوں کے اوپر آ جانا، تو یہ کوئی آزادی نہیں ہے۔ ان جو ہے نا یہود و نصارہ کے آج یہ ہم اسلام سے دور جو ہو گئے ہیں، اسلام سے دوری کا یہ سبب ہے۔ جس خاتون کی نگرانی کے اندر تم نے جنت میں داخل ہونا ہے، حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ہمارے آئیڈیل یہ خاتون ہیں، ہمارے لیے آئیڈیل کردار رکھنے والی یہ خواتین ہیں کہ جن کی نگرانی کے اندر تم نے جنت میں جانا ہے۔ ان کا تو ایک بال بھی سورج نے نہیں دیکھا پوری زندگی، اور تم کس آزادی کی بات کرتی ہو کہ پورے جو ہے نا تمہارے سروں کے اوپر پردہ نہیں ہے، حیا تمہارے اندر نہیں باقی رہی۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ اس قسم کی باتوں کے اندر نہ آؤ، اپنے قرآن کو اپنا آئیڈیل مانو، قرآن کو پڑھو، قرآن پاک کی تفسیر پڑھو، حضور کا فرمان پڑھو، صحابیات کا کردار پڑھو، ازواج مطہرات کا کردار پڑھو، اور پھر دیکھو وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کے اندر ہے لیکن آج وہ تمہیں نہیں مل رہی۔